ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ ضلع راجوری کے 3 مزدوروں کی میتیں قبروں سے نکال کر ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے مزدوروں کو رواں برس 18 جولائی کو ضلع شوپیاں کے علاقے امشی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کرنے کے بعد انہیں عسکریت پسند قرار دیا تھا، جبکہ بعد میں 18 ستمبر کو فوج کی طرف سے اعتراف کیا گیا کہ یہ نوجوان راجوری کے رہائشی تھے۔ فوج نے بعد میں کہا کہ اس آپریشن میں قواعد کی خلاف ورزی کی گئی اور آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کا بے جا استعمال کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے بارہا یہ کہا ہے کہ بھارتی فوج کشمیری نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر جعلی مقابلوں میں شہید کر رہی ہے، جس کے بعد انہیں عسکریت پسند قرار دیا جاتا ہے۔ بھارتی فوج کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے اور جعلی مقابلوں میں ملوث ہے۔ حریت رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کے قتل عام کے تمام واقعات کی آزاد عالمی ادارے کے ذریعے تحقیقات کرائی جائیں تاکہ مجرم فوجیوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ دوسری طرف 8 کشمیری صحافتی تنظیموں نے قابض انتظامیہ کی طرف سے صحافیوں کو مسلسل ہراساں کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا کو اپنی غیر جانبداری اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری نے کہا ہے کہ کشمیری عوام بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باوجود اپنے تحریک آزادی جاری رکھیں گے۔ انہوں نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کے خلاف طاقت کا وحشیانہ استعمال کرنے کی بجائے زمینی حقائق تسلیم کر کے تنازع کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اگرچہ موہن داس کرم چند گاندھی کا عدم تشدد کا فلسفہ ایک ڈکوسلا تھا، تاہم دنیا میں اس نظریے کو بڑی پذیرائی ملی۔ لیکن جب سے نریندر مودی کی زیر قیادت RSS حکومت نے بھارت کی باغ دوڑ سنبھالی، عدم تشدد کا فلسفہ ہندوتوا کے بیمار اور فسطائی نظریے میں تبدیل ہو چکا ہے اور تشدد کو اعلانیہ طور پر ایک سرکاری پالیسی کے طور پر اپنایا جا رہا ہے۔ جس طرح نتھو رام گوڈسے نے گاندھی کو قتل کر دیا تھا، اسی طرح RSS حکومت نے عدم تشدد کی پالیسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نریندر مودی جیسے انسانیت کے دشمن شخص اور مسلمانوں کے قاتل کا وزیر اعظم بننا ہی گاندھی کے فلسفے اور بھارتی جمہوریت اور سیکولرزم کی موت ہے۔ جو دانشور بھارتی سیکولرزم کے سحر میں مبتلا تھے اور ہر وقت جمہوریت اور سیکولرزم کی ڈفلی بجاتے تھے، وہ بھی اب مایوس ہو چکے ہیں۔ گاندھی کے دیس کو ہندوتوا کے علمبرداروں نے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے آگ کی بٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان فسطائی سوچ کے لوگوں نے ہندوؤں کی بالادستی قائم کرنے کے لیے ہر حد پار کی۔ ان عناصر کی مسلم کش پالیسیوں کی وجہ سے نہ صرف 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی زندگی اور مستقبل خطرے میں ہے، بلکہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کی جان و مال، عزت و آبرو اور فلاح و بہبود سمیت سب کچھ داؤں پر لگا ہوا ہے۔ ہندوتوا کے علمبردار اپنے شیطانی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بھارتی اور کشمیری مسلمانوں اور دیگر بھارتی اقلیتوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ انسانیت کش پالیسی نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے امن کے لیے بھی تباہ کن ہے، اور اگر اقوام عالم نے ہندوتوا دہشت گردی کو لگام دینے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات نہ کیے تو پوری دنیا اس فساد کے لپیٹ میں آ سکتی ہے۔